السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فورس میرج، یعنی کہ زبردستی کی منگنی، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ کل میں نے سٹوری رکھی تھی کوسٹن آنسر کی، تو اس پر ایک سسٹر نے کہا تھا کہ فورس میرج کے بارے میں بتائیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ہمیں کیسے اس سے نکلنا ہے۔ تو مجھے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ میسیجز کامنٹس آتے ہیں، بہت دفعہ آ چکے ہیں، بہت دفعہ اس کی میڈیکل سٹوریز شیئر کر چکی ہوں کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے اس میں کیا پڑھا اور اس کے بعد وہ جو ہے اس سے نکل چکے تھے۔ ان کی منگنیاں ٹوٹ گئی تھی، گھر والوں نے خود توڑا، کہیں گھر والوں اور سسرال والوں کے درمیان کلیش ہو جاتا ہے اور منگنی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ لڑکی کا نام کبھی بھی نہیں آیا۔ اللہ نے اس ایک دعا سے ہر کسی کو اس مسئلے سے نکالا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے علاوہ اور کیا پڑھنا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے کہ میں لوگوں کی اس چیز میں ہیلپ کروں۔ 2-3 سال پہلے ایک ویڈیو میرے سامنے اللہ لے کر آیا، اور جب وہ ویڈیو میں نے پڑھی تو میں نے بس ایسے ہی دیکھا کہ اپنی مشکلات کے لیے کہ مجھے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لیکن جب میں آگے جا کے میں نے دیکھا تو اس پہ تھا کہ ایک سسٹر تھی، یعنی وہ ویڈیو میں جو بول رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک سسٹر تھی میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں نے زبردستی منگنی کی، پھر میں نے ان کو کہا کہ آیت کریمہ پڑھے، اور کچھ وقت بعد وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا، بہت زیادہ پڑھا، اس کے بعد میرے گھر والے اور میرے جو سسرال والے تھے انہوں نے خود اس منگنی کو توڑ دی اور میرا نام نہیں آیا۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں ایک سسٹر نے شیئر کیا تھا کہ میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تھا، میری بھی زبردستی منگنی ہوئی تھی، میں نے عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ میں نے پڑھا، اور میری جو ہے منگنی تھی فورس میچ کی، وہ خود بخود ٹوٹ گئی، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ میں نے جب وہ پڑھا تو میری ٹک ٹاک کی جرنی ایسے سمجھ لیں یہیں سے شروع ہوئی۔ ٹک ٹاک پہ میں نے اس کامنٹ کو میں نے شیئر کیا، میں نے یوں ہی شیئر کیا کہ 1 2 3 لوگ اگر اس مسئلے میں ہوں گے تو اللہ اس ویڈیو کے اس کامنٹ کے تھرو ان کو اس مسائل سے نکال دے اور وہ بھی پڑھنا شروع کرے۔ آپ یقین کریں وہ ویڈیو 100K سے بھی زیادہ اوپر چلی گئی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس مسئلے میں ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کے ذریعے اس مسئلے سے نکلے ہیں۔ تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس دعا کو شیئر کروں گی تاکہ ہر کوئی اس مسئلے میں جو ہو وہ اس دعا کو پڑھ کر اس مسئلے سے نکل جائے۔ پھر اس کے بعد اتنے کیسز آئے، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ دعائے یونس پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، اتنی دفعہ اتنی مرتبہ یا پھر زیادہ سے زیادہ پڑھے، تو واللہ میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، میں نے ہزاروں دفعہ شیئر کر چکی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ بھی شیئر کروں۔ ان کے مجھے ایسے ایسے میریکلس آئے، بیفور اور آفٹر میں نے ہمیشہ شیئر کیا ہے کہ آپ ان کے بیفور میسیجز دیکھے کہ وہ مجھے کامنٹس کرتی تھی کہ آپ ہی ہمیں بھی اللہ جو ہے ہمارے ساتھ بھی معجزہ کرے، ہم بھی ایسے معجزہ شیئر کرے کہ ہماری منگنی ٹوٹ جائے، کب ہم کریں گے؟ اور پھر انہی کا جو ہے آفٹر میسیج آتا ہے کہ ہماری منگنی ٹوٹ گئی، کیسے؟ یہ عمل کرنے سے۔ میں آپ کو سٹوری نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ بچپن میں میری منگنی ہوئی تھی، میں 9 گریڈ میں تھی، گھر والوں نے زبردستی کی، بہت کوشش کی، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے استغفر اللہ بہت دفعہ پڑھا، دعا یونس بہت پڑھتی گئی، تہجد پڑھا، اور اس کے علاوہ میں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا اور آیت کریمہ کا وظیفہ کیا، یعنی کہ بہت زیادہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور سسٹر تھی جنہوں نے اپنی میریکل سٹوری مجھے شیئر کی تھی کہ فجر کے بعد میں نے خواب دیکھا، صبح وقت یاد نہیں، شاید 12 بجے یا 1 بجے کے قریب کا وقت تھا، یہ انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ ایک عالم دین مولوی صاحب تھے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آواز پہچان میں آ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم تہجد کے وقت آیت کریمہ 3 مرتبہ پڑھو گے تو تمہارے تمام مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اور فجر کے بعد میں نے دیکھا کہ میں اس عالم دین کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، جیسے ٹک ٹاک پر ایسا لگا جیسے وہ مولانا اسحاق صاحب کی آواز ہو، مگر یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر یہ خواب آپ کو آئے تو اس خواب کو سچ بنائیں، اور جیسے خواب میں بتایا گیا آپ وہی پڑھے، آیت کریمہ آپ پڑھے۔ انہوں نے شروع کیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ استخارہ کی نماز بھی پڑھے، استخارہ کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ پھر کچھ وقت بعد انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ آج میں اپنی زندگی کے ایک بہت بڑا میڈیکل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک فیملی تھی جو میں جانتی تھی، انہیں ان کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، وہ مجھے پسند کرتا تھا اور رشتہ بھی اچھا تھا، تو ہم نے ہاں کر دی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، 1 2 سال سکون سے گزر گئے، شادی میری پڑھائی کے بعد تھی، لیکن آہستہ آہستہ میرا دل اس شخص سے ہٹنے لگا، لڑائی بڑھنے لگی، دل میں نفرت آنے لگی، میں اس رشتے سے سکون محسوس نہیں کرتی تھی، ہمیشہ دل کہتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کا پیج دیکھا اور باقاعدگی سے استغفار پڑھنا شروع کیا، تہجد پڑھنا شروع کی، اور تقریباً ہر وظیفہ کیا جو آپ کے پیج پر شیئر ہوا تھا۔ میں روتی رہتی تھی اور اللہ سے مانگتی تھی، یا اللہ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر نہیں تو اسے میرے دل سے نکال دے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا، جو پہلے کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے بیسٹ ہے، یہی لڑکا تمہارے لیے بیسٹ ہے، یہی شادی کرو، انہوں نے ہی مجھے سپورٹ کیا، اور اب سب کچھ جو ہے صحیح چل رہا ہے، میری منگنی ختم ہو چکی ہے، اور اس
گھر سے جہاں میری منگنی ہوئی تھی ہمارے تعلقات صحیح ہے، لیکن وہ جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے بتایا، اپنی اسٹوری شیئر کی۔ اس کے علاوہ مجھے اتنے کومنٹس میں ٹک ٹاک میں کہ ہماری منگنی جو ہے زبردستی ہوئی تھی، لیکن اس آیت کریمہ کی وجہ سے ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ تو آئیں چلتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کیا ہمیں اس حالات میں کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے، اگر آپ کو کوئی رشتہ آیا ہے اور آپ کے گھر والے چاہتے ہیں کہ آپ کی یہاں منگنی ہو لیکن آپ راضی نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کا دل یوں ہی راضی نہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور آپ نے استخارہ جو ہے 7 دن لازمی کرنا ہے۔ 7 دن جب آپ لازمی کریں گے، رات سونے سے پہلے 2 رکعت نفل استخارہ کریں، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھے۔ استخارہ کی نماز کے بعد جب دعا پڑھیں گے تو اللہ سے حاض الامر جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں پر اس شخص کا نام لے جہاں جس سے آپ کی منگنی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ترجمہ پڑھے۔ ترجمے میں ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے لیے بہتر، یعنی جہاں میرے لیے بہتری ہو وہاں میرا دل راضی کر دے۔ اگر آپ کے لیے یہ بہتر ہے تو پھر اللہ آپ کا دل راضی کر دے گا، راستے خود آسان ہوں گے، مشکلیں جو ہے خود جو ہے سب ٹل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ شخص بہتر نہ ہو تو آپ کا دل راضی نہیں ہوگا، آپ خوش نہیں ہوں گے، رکاوٹ پہ رکاوٹ آئیں گے، راستے بند ہوتے نظر آئیں گے، مشکلات ہوں گی، آپ کا دل بے چین ہوگا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو، اور آپ کا دل کرے گا کہ بس میں اس منگنی سے دور بھاگ جاؤں۔ تو آپ نے مسلسل 7 دن تو استخارہ کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے آن اینڈ آف کرنا ہے، یعنی کہ روٹین میں شامل کر لیا، اگر نہیں ہو سکتا تو 1-2 دن میں آپ ضرور کر لیا کریں۔ اور اپنے پیرنٹس کو منانے کی کوشش کرے۔ اگر پیرنٹس آپ کی نہیں مانتی تو گھر میں ایسا تو کوئی ضرور ہوگا جو آپ کی بات سنتا ہے، یا پھر گھر والے ان کی بات سنتے ہیں، ان کو کہے کہ آپ منائیں، ان سے کہہ کر اپنی بات منوائیں۔ لیکن اگر پھر بھی گھر والے نہیں مانتے، آپ نے اپنی پوری کوشش کی اور آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی وغیرہ زیادہ ہو گئی ہے، گھر والے زبردستی کرے، اس کی وجہ سے اگر آپ منع کر رہے ہیں تو لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ پھر یہاں اللہ پر توکل کریں، یعنی کہ آپ نے پوری کوشش پہلے کرنی ہے، اور اس کوشش میں یہی دیکھنا ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن کامیابی اللہ ڈالنے والا ہے۔ تو آپ نے جب پوری کوشش کر لی ہے تو پھر آپ نے اللہ کے توکل کرنا ہے، اور آپ نے یہاں پھر کسی سے کوئی غلط بات نہیں کرنی، اپنے گھر والوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ بہن بھائی سے، آپ نے بس چپ چاپ ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کرنا ہے، دن رات دعائیں کرنی ہے، تہجد پڑھنا ہے، تہجد میں اتنی دعائیں کرے کہ آپ کو لگے کہ بس اللہ نے میری دعائیں سن لی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرے کہ کھلا پڑھے، دن بھر آیت کریمہ اتنا پڑھے کہ آپ کو لگے کہ اب میری دعا قبول ہو جائے گی، مطلب میں نے اتنا پڑھ لیا تو اب ہو ہی نہیں سکتا میری دعا قبول نہ ہو، یعنی اتنا آپ پڑھے۔ سجدے میں جا کر آیت کریمہ پڑھے، نماز جب آپ پڑھ لیں تو آپ سجدے میں جا کر رو کر سجدے میں یہ آیت کریمہ پڑھتی رہیں، جب آپ کی اس طرح سانس بند ہونے لگے نا، جب آپ کو سکون مل جائے تب آپ اٹھ جائے۔ اس کے علاوہ دن بھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہنا ہے، اور ایک ٹائم رکھ دے، جیسے کہ زیادہ تر لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پر آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لے، آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ ایک گول رکھ لے کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے، 100 200 300 1000 بار بھی آپ پڑھ سکتے، اتنا پڑھے، اور پھر رو کر اللہ سے دعا کر کے اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، میری منگنی کو توڑ دے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اللہ اس سے ناممکن کو ممکن بنائے گا نا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر والے کبھی مان ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ ممکن کر کے دکھائے گا۔ سب کچھ ایسے ہوگا کہ سب کچھ آپ کے فیور میں ہوتا جائے گا، گھر والے سوچیں گے کہ ہم نے غلط کیا، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ خود رشتہ ختم کرے، یعنی آپ کا نام نہیں آئے گا۔ تو آپ نے آیت کریمہ کو اپنے دن بھر کے کاموں میں بھی پڑھنا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھنا ہے، ایک فکس ٹائم رکھ کر آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر 313 بار، 300 بار، 100 بار پڑھ لے۔ استخارہ اور آیت کریمہ یہ پڑھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، اور تہجد میں دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے۔ نفل نماز جب آپ پڑھیں، نفل نماز میں آخری سجدے میں آیت کریمہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آیت کریمہ، استخارہ کی نماز، تہجد، اور بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے آپ نے۔ تو یہ آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جن جن کی فورس میرج ہوئی ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ استخارہ کی نماز پڑھنی ہے، تاکہ اگر خیر ہے تو دل کو آسانی مل جائے، دل سکون میں ہو جائے، اگر خیر نہیں تو دل جو ہے خود بخود اس چیز سے دور ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ راستے بنائے گا۔ بس کرتے رہے، استخارہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تہجد کی نماز پڑھے، تہجد میں بھی آیت کریمہ پڑھے، 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے، 7000 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اپنے اس مسائل کے لیے 7000 بار استغفار پڑھنا ہے۔ میں نے بہت زیادہ پیجز میں دیکھے تھے کہ سسٹرز کچھ ہیں جن کی زبردستی منگنی ہوئے، تو انہوں نے آیت کریمہ کے ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھا 7000 بار، یا 5000 بار، یا 6000 بار، یا 4000 بار، تو اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکالا۔ تو استغفر اللہ کو بھی اپنے اس روٹین میں شامل کرنے، تہجد، استخارہ، استغفر اللہ اور آیت کریمہ،
یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت کریمہ اور یہ استغفار جو ہے اس کو آپ نے اگر آپ سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 4000 بار 5000 بار پڑھے، کوشش کرے کہ 7000 بار پڑھے، اگر نہیں ہو سکتا تو اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زبردستی منگی ہوئی ہے تو آپ نے پہلے خود کوشش کرنی ہے، منانا ہے ان کو، اگر نہیں مانتے تو ان کو برا نہ کہے، بس پیچھے ہٹ جائے، اللہ پر توکل کرے، اللہ سے کہے کہ میں نے آپ پر سپورٹ کیا ہے، اور آپ تب تک پڑھے جب تک آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے بالکل بھی نا امید نہیں ہونا، جب آپ کو لگے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تب تک اور زیادہ آیت کریمہ پڑھے، اور زیادہ استغفار پڑھے، اور اللہ سے امید لگائے، اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کرے۔ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اپنی میڈیکل سٹوری شیئر کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے کیسے آسانیاں آپ کی زندگی میں لا رہا ہے، کیسے کیسے لوگوں کے رنگ آپ کو دکھا رہا ہے، اصلی رنگ آپ کو دکھا رہا ہے، کیسے آپ کے گھر والوں کے دل آپ کے لیے نرم کر رہا ہے، اور کیسے اللہ اس معاملے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنی میڈیکل سٹوری شیئر کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اللہ آپ کی آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔